خواتین کے کردار کے بارے میں ہمارے ساتھ پروگرام میں آج موجود ہیں باسکٹ بال پلیئر ہیں اینڈ فٹ بال پلیئر سمروز سمرینا ہے. آپ کو ویلکم کرتے ہیں سمروز اپنے مارننگ شو میں. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک, آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. سمروز جی انہوں نے پنجاب کو پریزنٹ کیا ہے نیشنل گیمز 2025 اور کراچی میں, اور سلور میڈل انہوں نے جیتا ہے. آپ کو کانگریچولیشنز. اور اس کے علاوہ بھی کئی میڈل جیتنے کا اعزاز رکھتی ہیں. ان کے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں ایک اور جو ینگ ٹیلنٹ ہے وہ بھی موجود ہیں. باکسر ہیں آپ, ہاجرہ اقبال. ہاجرہ, آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں اپنے مارننگ شو میں. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. اچھا جی, ہم دونوں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے ہاجرہ سے ہم جانتے ہیں کھیل کی طرف آنا لڑکیوں کے لیے کتنا زیادہ اب مشکل رہ گیا ہے. پہلے کافی مشکل تھا نا, اب باسکٹ بال میں آپ نے اپنا ایک نام بنایا ہے, تو اس کھیل کی طرف آنا لڑکیاں, اور خاص طور پہ کرکٹ میں اب ہماری اپنی کرکٹ ٹیم بھی ہے, وہ اپنا نام بنوا رہی ہیں, تو آپ کا اس طرف آنا اسٹڈی کے ساتھ ساتھ گیم دونوں کو کنٹینیو رکھنا کیسا چل رہا ہے ایکسپیرینس؟ سب سے پہلے تو ایز اے وومن آپ کے دماغ سے بات گزر ہی نہیں سکتی کہ آپ سپورٹس میں بھی جا سکتے ہو. دوسرا یہ کہ جب آپ دیکھتے ہو آس پاس ہر سپورٹس میں لڑکے ہیں, ہر باکسنگ میں تو سارے ہی لڑکے ہیں موسٹلی. تو یہی جب میں ایف سی آئی اس میں ایسا تھا کہ سب سے پہلے میری بہن نے باکسنگ شروع کی لاسٹ ایئر. اچھا, سسٹر بھی کرتی؟ اس کو دیکھ کے پھر میں نے بھی کہا کہ میں کیوں نہ ٹرائی کروں جب کر سکتے. بے شک لگتی نہیں ہوں باکسر اس طرح سے, ہاں دیکھ کے نہیں لگتی, دیکھ کے بے شک نہیں لگتی, لیکن when there's a will there's a way. اچھا, اور لوگ بھی کہتے ہیں مجھے ہر کوئی کہتا نہیں لگتی. ہاں, اتنی کمزور سی باکسر, اور کیسا ایکسپیرینس جا رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے ذہن میں جب باکسنگ کا ایک نام آتا ہے نا, تو ہم سمجھتے ہیں بڑی مسکولر باڈی ہوگی, بڑی ہیلدی, اور مطلب نا ایک امیج ہوتا ہے نا ہم نے سیٹ کیا. وہ انٹیمیڈیٹ ہو جاتے ہیں, دیکھ کے ڈر جاتے ہیں, لیکن آپ دونوں ساتھ ساتھ چلا سکتے ہو. آپ اچھا بھی دیکھ سکتے ہو اور آپ اسپورٹس میں بھی جا سکتے ہو. تو وہ دیکھ کے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کی ہائٹ ہے, آپ لیفٹ ہینڈ سے کھیلتی ہو, تو ایک یہ 2 ایڈوانٹیجز تھے. تو میں نے کہا کیوں نہ میں اس چیز میں جاؤں, اور میں گئی. میں آئی ایم گلیڈ کہ میں گئی اس چیز میں. اچھا, اور جی سمروز ہمارے ساتھ ہیں. بڑا اچھا ایک ڈفرینٹ سا نام ہے نا, اور ہیئر اسٹائل بھی ماشاءاللہ کافی اچھا ہے, کرلی ہیئرس, یو نو آئی لو کرلی ہیئرس. تو سمروز آپ بتائیے گا, آپ کس طرح سے باسکٹ بال کی طرف آنا, پھر فٹ بال پلیئر, آپ فٹ بال پلیئر ہیں, فٹ بال کھیلتی ہیں آپ. فٹ بال کھیلنا بھی ایک مشکل گیم ہے, میں سمجھ سکتی ہوں, کیونکہ میں نے بھی جب میں اسکول ٹائم میں, کالج اور یونیورسٹی میں تو بالکل بھی نہیں, اسکول میں نے بہت ساری گیمس میں پارٹیسپیٹ کیا ہوا, میں کھیلا بھی کرتی تھی, لیکن فٹ بال کھیلنا کافی مشکل ہے. تو کیسے خیال آیا, کس عمر میں جا کے لگا کہ نہیں میں فٹ بال کھیل سکتی ہوں؟ لائک 2018 میں اسکول لیول پہ جب میں نے اسٹارٹ کیا تو میرا بیسک ہوتا تھا کہ بس اسکول میں کھیل لیا اور بس ختم. لیکن جب میں نے پروفیشنلی اسٹارٹ کیا, جب میں نے اپنی کالج لائف میں اسٹیپ اپ کیا, تو مجھے یہ تھا کہ یہ تو ڈفرینٹ ہے, اسپورٹس از لائک اے ڈفرینٹ سوسائٹی, ایک ڈفرینٹ لائف ہے, ہر چیز ڈفرینٹ تھی بالکل. تو میرے لیے وہ کافی چیلنجنگ تھا کہ اسکول لیول سے سیدھا آپ کو کالج جانا ہے, اور ادھر جا کے پتہ تھا کہ نیشنل لیول بھی کوئی چیز ہے, انٹرنیشنل لیول بھی چیز ہے, ڈسٹرکٹ لیول بھی چیز ہے کوئی. تو اوبیسلی پاکستان میں جو وومن امپاورمنٹ ہے اتنی زیادہ نہیں ہے, لیکن آہستہ آہستہ ہو رہی ہے, لیکن وہ ڈیفیکلٹ تھا میرے لیے. تو اسٹارٹ تو میرا اس طرح سے ہوا تھا کہ میری ٹیچرز نے مجھے کافی موٹیویٹ کیا تھا کہ بیکاز آئی واز ویری اسپیڈی. نہیں, بچپن میں گھر میں کھیلا کرتی تھی؟ نہیں, بس ایسے اسکول میں اسٹارٹ کیا. تو میری ٹیچر تھی, انہوں نے مجھے انکریج کیا. فرسٹ ٹائم مجھے ایک نیشنل جو چیمپئن شپ تھی وہ ملی, مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ نیشنل لیول پہ ہے. میں چلی گئی, تو میں نے فرسٹ گول جو تھا نا اپنا اس میں کیا ٹرائلس کے اندر, تو آئی گاٹ سلیکٹڈ اس ٹائم پہ. پھر مجھے ہوا کہ نہیں, اب مجھے کرنا ہے, مجھے پاکستان جو سینئر نیشنل ٹیم ہے نا اس میں آنا ہے. تو میں نے پنجاب لیول پہ جب اسٹارٹ کیا, تو اسی ایئر میں جب میں نے بالکل بیسک سے اسٹارٹ کیا تھا, 3 months بعد میں نے اسی ٹیم کو جوائن کیا, اور وہ سینئر ٹیم تھی, اور آئی واز دا اونلی ینگیسٹ اس میں. تو پھر اس ٹائم پہ مجھے ہوا کہ نہیں, اب میں نے اسپورٹس کو ایز اے کریئر آپٹ کرنا ہے, اور میں نے اس کو لے کر چلنا ہے. پھر میں نے فٹ بال سے اسٹارٹ کیا. دین میں جب آگے یونیورسٹی لیول پہ موو کرنے لگی, تو میرے فٹ بال فیڈریشن بین ہو گئی ڈیو ٹو سم ریزنس. پھر میں نے باسکٹ بال کو
چوز کیا اچھا. کہ نہیں مجھے اس کو بھی کرنا چاہیے بیکاز ایک اسپورٹس مین گھر نہیں بیٹھ سکتا کبھی بھی. ملتے جلتے دونوں کھیل ہیں نا, جتنا فٹ بال اور باسکٹ بال. بالکل, لیکن جتنا اگر ہم لوگ گھر پہ رہیں گے تب بیمار فیل ہوتا ہے, تو اس لیے ایک ڈفرنٹ عادت ہو گئی تھی باڈی کو کہ نہیں کچھ اور کچھ نہ کچھ کرنا ہے. اور کووڈ بھی آ گیا اسی ٹائم میں, تو بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا تھا گھر پہ رہنا, تو پھر میں نے ڈفرنٹ اسپورٹ اسٹارٹ کیا اور وہ باسکٹ بال تھی. ٹھیک ہے, اور سلور میڈل آپ نے جیتا تھا, یہ ایکسپیرینس کیسا رہا آپ کا؟ یہ کافی ٹف تھا کیونکہ ہمارا جو کمپٹیشن تھا وہ پاکستان آرمی کے ساتھ تھا, تو ہم نے پاکستان آرمی کو ہرایا تھا. تو یہ ہمارے لیے ایک وہ بہت ہی زیادہ بڑی اچیومنٹ تھی کہ آپ آرمی کو ہرا رہے ہو, بہت زیادہ. لیکن وہ اتنی اسٹرانگ تھی اور ہمیں اتنا کوئی وہ نہیں تھا کہ ہم کر لیں گے, لیکن اوبویسلی ہم نے محنت کی تھی تو بس ہو گیا. چلیں جی, ہم حاجہ سے بات کرتے ہیں. حاجہ, باکسنگ کرنا آپ کو کب لگا کہ کیا مطلب کیا بچپن سے ہی گھر میں کزنس بہن بھائی کیا آپ کو اچھا مار لیتی تھی, پیٹ لیتی تھی ان کو, کہ لگا کہ نہیں ریسلنگ سارے کزنس نے کی ہوئی ہے تو میں بتا سکتی ہوں. لیکن اصل میں جو شوق پیدا ہوا وہ ایف سی میں آ کے ہوا تھا, جب میں نے دیکھا کہ لڑکیوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے. ایک تو سب سے پہلی بات, لڑکیوں کو کوچز کو ٹرسٹ کرنا سب سے مشکل ہوتا ہے. آپ کسی انسٹیٹیوشن میں جا رہے ہو یا پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ہے, ادھر کسی کو ٹرسٹ کرنا تھوڑا مشکل تھا. ایف سی میں آسان تھا کیونکہ ایک تو آپ کی پوری یونیورسٹی فیکلٹی بیٹھی ہوئی اوپر, یو فیل سیف. سیکنڈلی میں نے دیکھا گراؤنڈ کے پاس کہ سر جو ہے وہ لڑکیوں کو ٹرین کرا رہے ہیں اور لڑکیاں بھی باکسنگ کر رہی ہیں نا, تو وہاں سے مجھے ہوا کہ یہ میں بھی کر سکتی ہوں, میں کیوں نہ کروں. 4 سال ہے میری یونیورسٹی کے, کچھ تو ایسا ہونا میرے پاس میں بعد میں بتاؤں کہ میں نے یہ بھی کیا تھا. یہ تو کبھی پریکٹیکل لائف میں ایکسپیرینس ہوا ہے, کبھی باکسنگ کام آئی ہو کہ نہیں, ایسا کوئی ایکسپیرینس ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ لڑکیوں کو باکسنگ بھی آنی چاہیے, سب کو سیکھنی چاہیے؟ انٹیمیڈیٹنگ آپ کو تھوڑا, جب کوئی سنتا ہے نا آپ نے کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے, کبھی بھی ضرورت پڑ, لڑکیوں کو تو کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. صحیح ہے. اچھا, کامیابی کیا ہے, کیا سمجھتی ہیں آپ, یہ صرف جیت ہے یا پھر مسلسل ایک اسٹرگل ہے, یہ آپ نے کرتے رہنا ہے؟ آئی تھنک کامیابی آپ کے سیلف ویلیڈیشن جو ہے وہ ہے. بیکاز ابھی ریسنٹلی میرے ساتھ یہ ہوا تھا کہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ تم نے تو برونز جیتا ہے نا ابھی تک, تو اس میں کیا بڑی بات ہے, برونز میں کیا بڑی. میں نا بس دیکھ رہی تھی, میں نے کہا جتنا مجھے خوشی ہو رہی تھی نا وہ برونز جیت کے, وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی. مجھے جو خوشی ہو رہی تھی نا کہ مجھے کافی ڈر لگ رہا تھا. باکسنگ ہے, اتنا آپ کو تھوڑا ڈر لگتا ہے کہ کوئی آپ کو فزیکل ڈیمیج ہو جائے, اچھی خاصی لیتھل اسپورٹ ہے. تو اس میں جانے سے پہلے جتنا میں ڈری ہوئی تھی اور اس کو جیسے میں نے فیس کیا, اور پھر اتنا آگے جا کے ایون میں نے برونز بھی جیتا ہے, اس میں جو مجھے خوشی ملی تھی نا, آئی ڈونٹ تھنک گولڈ جیت کے یا اس سے کوئی آپ ڈٹرمن کر سکتے ہو کہ آپ یہ سکسیس ہے. ایکچوئل سکسیس از آپ کیسا فیل کر رہے ہو. تو جب آپ رنگ میں ہوتی ہیں جی اور کمپٹیشن چل رہا ہوتا ہے تو کیسا فیل ہوتا ہے, غصہ ہوتا ہے, اس میں اگریشن ہوتا ہے, کیا ذہن میں کیا چل رہا ہوتا ہے جو اس وقت آپ صرف وہ کیا کک کر رہی ہوتی ہیں سامنے والی کو, اور کیا فیل آ رہا ہوتا ہے اندر سے؟ ذہن میں نا ایک ہی چیز تھی اصل میں. اب جیسے کہ آپ نے شروع میں کہا کہ باکسر نہیں لگتی, ہاں جی, تو ایک تو وہ چیز بڑی تنگ کر رہی تھی, کیا مطلب میں نہیں لگ رہی, اتنی محنت میں نے کی ہے. تو اور میرے کوچ نے مجھے کہا کہ آپ جو ہو نا ایکسپیرینس کے لیے چلی جاؤ, جیسی میری ٹریننگ جا رہی تھی, تو کہتے ہیں آپ بس ایکسپیرینس کے لیے چلی جاؤ, اس سے اگلے سال کھیل کے نا آپ کچھ جیت جاؤ گی. ابھی فی الحال ایکسپیرینس کرو. میں نے بڑے کم ٹائم میں ٹریننگ شروع کی تھی. میں نے کہا نہیں سر, برونز لے کے جاؤں گی, جو بھی ہو جائے نا, باقی اللہ کی مرضی ہے آگے جا کے, لیکن برونز لے کے جاؤں گی, تو کیونکہ وہ منیمم وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سمروز آپ بتائیے گا, کیا کامیابی کا کوئی ایک معیار ہوتا ہے ہر کھلاڑی کے لیے, پھر الگ الگ اس کی ڈیفینیشن ہوتی ہے ہر ایک کے قریب؟ لائک میرے لیے تو یہ ہے کہ بلیو ان دا پاور آف یور پرفارمنس. آپ جو بھی کرو آپ یہ کرو کہ آپ دل سے کر رہے ہو. آگے ہار جیت تو اٹس اے پارٹ آف لائف, تو جو آپ نے کرنا ہے آپ اپنا بیسٹ دو, ٹھیک ہے. تو وہ میرے لیے یہ چیز بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کہ آپ کی اپنی ول ہونی چاہیے. سامنے میں ایز میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے پاکستان آرمی کو ہرایا تھا. پاکستان آرمی ٹیم ظاہر ہے, ہاں ٹیم کو ہرانا, ان کی تو ٹریننگ بھی, کھیل تو کھیل ہے, ہاں جی, ایک اتنی ٹف ہوتی ہے, کسی نے جیتنا ہے کسی نے ہارنا ہے. ہاں, لیکن وہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ ہم ان کو ہرا سکتے ہیں. وہ بہت ہی اسٹرانگ تھے, مطلب اتنے زیادہ کہ ہمیں آئیڈیا نہیں تھا کہ ہم ان کو ڈیفیٹ کر پائیں گے یا ان کو کمپیٹ بھی کر پائیں گے. لیکن آبویسلی ہمیں اپنے آپ پہ یقین تھا کہ نہیں, ہم نے جو کرنا ہے ہم نے اس چیز پہ پراپر اترنا ہے, جتنی بھی ٹریننگ ہے ہم نے اس میں اپنا بیسٹ دینا ہے. تو یہ چیز مجھے موٹیویٹ کر رہی تھی اور میری ٹیم کو یہ چیز موٹیویٹ کر رہی تھی. اور میری انسٹیٹیوٹ نے, ایف سی نے مجھے بہت سپورٹ کیا تھا اس چیز کو لے کے. اسی ڈیوریشن میں میرے ایگزامس تھے, تو
مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح سے اس کو مینیج کروں, کس طرح سے نہیں کروں. لیکن میرے ٹیچرس اتنے کوآپریٹیو تھے, ڈپارٹمنٹ اتنا کوآپریٹیو تھا کہ انہوں نے کہا کہ آپ جاؤ, یہ جو ویمن امپاورمنٹ ہوتی ہے بہت کم ہوتی ہے پاکستان میں, اگر آپ کو اس لیول پہ ایک اچھی نیشنل اپرچونیٹی مل رہی ہے تو اس کو آپٹ کرو. تو میرے ٹیچرس نے میرے ساتھ اتنا کوآپریٹ کیا کہ وہ ایگزامس میرے بعد میں لیے گئے تھے. انہوں نے مجھے اس ٹائم پہ, اگر وہ سپورٹ نہ کرتے تو ہم لوگ شاید اپنے آپ پہ کبھی بلیو کر ہی نہیں سکتے تھے کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں. مطلب کہ آپ کے انسٹیٹیوشن جس میں آپ تھیں انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا. فیملی ممبرس, گھر والے, پیرنٹس, پھر آپ کے ریلیٹیوس ہوتے ہیں کہ بھائی یہ کیا فٹ بال کھیلنے لگ گئی ہے, باسکٹ بال کھیلنے لگ گئی ہے, کیا کرنے لگے, مطلب لڑکوں والے کھیل ہے نا یہ, تھوڑا سا ہم نے نا یہاں پہ اپنی ایک متھ بنائی ہوئی ہے ہماری, ہم سب نے ایک کانسیپٹ اپنے ذہنوں میں نا وہ کریٹ کیے ہوئے ہیں کہ تو یہ کھیل بیسیکلی جب نام بھی ہم سنتے ہیں ہم کہتے ہیں لڑکوں کا کھیل ہے. تو میرے ساتھ 2 لڑکیاں بیٹھی ہیں تو میں پھر وہ سوال تو کروں گی جو لوگوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں نا, تو کیا فیڈ بیک کیا ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں؟ میری فیملی ان جنرل بہت سپورٹیو ہے. یہ نہیں کہ پیرنٹس, میرے پیرنٹس سے زیادہ میرے ریلیٹیو سپورٹیو ہے, میرے فرینڈس بہت زیادہ سپورٹیو ہیں, لیکن وہ بس ڈرتے ہیں کہ بی سیف, انجری سے بچ کے رہو, کیونکہ میں اکیلی بیٹی ہوں اپنی فیملی میں, تو وہ زیادہ ڈرتے ہیں. لیکن دونوں اسپورٹس ایسی ہیں کہ مجھے انجریز کا تو ہر ٹائم یہ ہوتا ہے کہ بس نکل گئی ہوں, انجری پکی ہے. تو یہ ہے کہ بابا کی طرف سے زیادہ سپورٹ ہے, بابا بہت زیادہ کرتے ہیں. ماما تھوڑا سا ڈرتی ہیں, وہ بیٹی والا فیکٹر لے کے آ جاتی ہیں کہ نہیں چوٹ لگی, اگر رشتے ہوتے ہیں کچھ ہو جائے, کچھ ایسا ہو جائے تو کیسے مینیج کرنا ہے, تم نے یہ کبھی سوچا ہے. لیکن یہ کہ وہ بلیو کرتے ہیں تو ہم لوگ جا پاتے ہیں, وہ نہ کریں تو مطلب سوسائٹی بھی ہمیں ایکسیپٹ نہ کرے. تو فیملی کا آپ کو ایکسیپٹ کرنا سب سے پہلے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اچھا, یہ ہیئر اسٹائل جو ہے یہ اس گیم میں آنے کے بعد کیری کیا تھا یا شروع سے یہ ہیئر اسٹائل ہے؟ کیونکہ میری جو چھوٹی بیٹی ہے نا اس کے بھی بالکل بال ایسے ہیں, کرلی ہیئرس ہیں, اور پھر جب میں ان کو کیری کرتی ہوں اور وہ بہت فیل کرتی ہے مما میرے اسٹریٹ ہیئرس کیوں نہیں ہے, میرے آپ کی طرح بال کیوں نہیں ہے. پھر میں اس کو بڑے پیار سے سمجھاتی ہوں کہ نہیں یہ زیادہ اچھے اور اٹریکٹیو لگتا ہے. اس کی ایک ریزن ہے, میں آئی یوز ٹو ہیو بریڈس, میرے 10 کبھی 11 کبھی 12 اتنی زیادہ ہوتی تھی, کھیلنے جانا تھا سمیٹے نہیں جاتے, تو اتنے لمبے تھے, کرلی ہیئر بہت مشکل ہوتا ہے کیری کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی, گھر پہ ہوتا تھا کسی نہ کسی سے بریڈس بنوا لی, کزن سے کہہ دیا کہ بنا دو, لیکن جب کیمپ پہ جانا ہوتا تھا تو جب ادھر اسٹے ہوتا تھا تو بہت مشکل ہو جاتا تھا اس کو کیری کرنا. پھر میں نے کٹوائے اور یہ پھر اور زیادہ اسکویز ہو گئے, یہ مطلب اتنا زیادہ ہو گیا کہ اب مجھے سارے کہتے ہیں کہ یہ زیادہ اچھے لگتے ہیں, اس کو رکھو. تو مینیج کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن obviously اب کرنا پڑتا ہے. بہت پیارے لگ رہے ہیں, بہت اچھے لگ رہے ہیں ریئلی. تو اب آپ سے بھی جانتے ہیں ہم, ہاجرہ آپ بتائیے گا آپ کیا سمجھتی ہیں باکسر ہونا, اور پھر فیملی کی طرف سے آپ نے کہا کہ لیکن آپ کے لیے ایج یہ ہے کہ آپ کی سسٹر بھی کھیلتی تھی, آپ ہی نے اسٹارٹ نہیں کیا, آپ کی فیملی میں پہلے سے سسٹر بھی تھی, تو زیادہ میرا نہیں خیال کہ کوئی کسی نے کرٹیسائز کیا. میری چھوٹی بہن تھی. ہاں, اصل میں اب نہیں کھیلتی؟ نہیں کھیلتی ہے, وہ کھیلتی ہے اس بار. چھوٹی بہن نے دیٹس مین کہ آپ کو دیکھ کے پھر کھیلنا شروع کیا ہوگا نا؟ نہیں, میں نے اس کو دیکھ کے کیا تھا. اصل میں ہم لوگ 5 بہنیں ہیں, ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے, تو ہمیں تو سکھایا ہے کہ ٹف بننا ہے اور کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایون جب میرا میچ ہوا تھا, ماما پیچھے سے چیخ رہی تھی مارو اس کو مارو. سارے دیکھ رہے تھے کہ یہ آنٹی کو کیا ہوا ہے, کسی کی اماں جا کے نہیں کہتی مارو جا کے, وہ میری لگی تھی, جو کہ اچھی بات تھی. اتنی ایکسائٹڈ میرے ابا بھی نہیں تھے جتنی ماما تھی, تو ان کو دیکھ کے نا تھوڑا ہوتا ہے کہ اچھا ہاں میرے آئی ہیو سپورٹ ہے نا, کتنا اچھا لگتا ہے بیٹیوں کو. اور میں کہتی ہوں کہ ماں جو ہے نا اسی نے واقعی اس نے ہی آپ کو ٹرین کرنا ہوتا ہے. ہم مائیں انکلوڈنگ می, میری اپنی بھی 3 بیٹیاں ہیں ماشاء اللہ سے, تو یہ ماں جو ہے نا وہ بیٹیوں کو آپ نے بریو بنانا ہے, آپ نے ان کو سکھانا ہے کہ انہوں نے دنیا میں فائٹ کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے, ہاں ان کو جب موقع ملے وہ کہتی کبھی ڈرنا ہے, بس وہ ہمیں کہتی ہیں کبھی ڈرنا نہیں ہے, جہاں ہاتھ اٹھ جائے. تو کتنا زیادہ پریشر ہوتا ہے رنگ میں ہوتے ہوئے؟ رنگ میں ہوتے ہوئے اور پھر خوبصورتی کا بھی خیال رکھنا ہے, اپنے فیچرز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ کوئی غلط کسی نے اگر کر دیا پنچ تو مار دیا تو آپ تو گئے. تو کیا اس وقت آ رہا ہوتا ہے؟ اس وقت رنگ میں جانے سے پہلے سب سے زیادہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے. اس وقت آپ کہتے ہو کسی طرح ختم ہو یہ, لیکن جیسے آپ رنگ میں جاتے ہو نا پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں آپ نے ختم کر کے نکلنا ہے. ہوتا ہے تھوڑا کہ ناک پہ لگ جائے گا. جب میرا سیمی فائنل تھا نا جس میں جو میں ہار گئی تھی, تو اس میں یہ ہوا تھا کہ میرے وہ دن کا دوسرا میچ تھا, اور میرے جو اوپوننٹ تھی وہ بہت غصے میں آئی ہوئی تھی کسی وجہ سے, اس کی پوری ٹیم کی وجہ سے. اچھا ہاں جی, تو اس نے مجھے کافی زور سے مارنا, بروٹل ہو گئی تھی, جو کہ تھوڑا اسپورٹس مین شپ کے خلاف ہے نا. پیچھے سے مجھے آواز آ گئی, کوئی کہہ رہا ہے کہ تو اس دن مما ساتھ نہیں تھی آپ کی؟ اس دن بھی ساتھ, تب بھی کہہ رہی تھی کہ مارو, مما کہہ رہی, لیکن وہ بس تھوڑا ہوتا ہے
اس میچ میں نا جب مجھے تھوڑا فیل ہوا نا کہ میرے سر کو جا کے لگ رہی ہے, مار منہ پہ رہی تھی لیکن لگ سر پہ رہی تھی. اچھا ہاں جی, ایسے فیل ہوتا ہے آپ کے منہ پہ نا کوئی ڈمبل مار رہا ہے. جب مجھے فیل ہوا نا کہ یہ زیادہ ہو رہا ہے تو پھر میں رک گئی. میں نے کہا ابھی انجری نہیں, میں یہ کسی اور کا غصہ میرے پہ نکال رہی ہے, انجری ابھی میں افورڈ نہیں کر سکتی. تو خیر ہے, کوئی بات. ہاں جی. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جسمانی طور پر مضبوط ہونا کسی بھی کھیل کو جیتنے کے لیے ضروری ہے یا پھر ذہنی طور پر؟ ذہنی طور پہ بہت ضروری ہے. جس طرح کی جتنے کم ٹائم میں میں نے ٹریننگ کی تھی نا, کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں جیت سکتی ہوں, یہاں تک بھی آ سکتی ہوں. لیکن وہ ذہنی طور پہ تھا, میں نے ہار نہیں مانی. وہ ورڈز اتنے تنگ کرتے تھے کہ تم باکسر نہیں لگتی اور کوئی بات نہیں اگلے اس میں کر لینا, ایکسپیرینس کے لیے جاؤ. تو وہ چیز بڑی تنگ کرتی تھی. اس لیے نا ذہنی طور پہ یہ اپنے ذہن میں رکھنا کہ تم نے جیت کے آنا ہے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. بہن بھائی میں کون سا نمبر ہے آپ کا؟ میرا سیکنڈ لاسٹ. ٹھیک ہے. اور بڑی بہنوں سے کیا موٹیویشن ملتی ہے؟ بڑی بہنیں میری ساری اوور اچیورز ہیں. ایک میری بہن آرمی میں ہے, تو اس کو دیکھ کے تو میں کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے, ہاں بندہ ایسا ہو, اتنا سکسیسفل. آرمی کیا میڈیکل سائٹ پہ؟ انجینئرنگ, وہ بھی انجینئرنگ میں نا. اچھا. وہاں پہ ہوتا یہ کہ زیادہ میل ڈومیننٹ ہوتا ہے, لڑکیاں کم ہوتی ہیں. تو اس میں اگر آپ اچیو کرو نا اوور اچیونگ, اور تو اس پہ آپ جا کے ٹاپ کرو تو وہ آپ کو ایک الگ سیٹسفیکشن ملتی ہے. تو وہ ایک موٹیویشن ہے, اس کو دیکھ کے ہم لوگ سارے ہوتے ہیں کہ ایسے بننا ہے. آپ بتائیے سمروز, فٹ بال کھیلتے ہوئے جب آپ گراؤنڈ میں ہوتی ہیں, فیلڈ میں ہوتی ہیں, تو کیا اس وقت ذہن میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ کتنا زیادہ پریشر ہوتا ہے ایک پلیئر کے اس وقت دماغ میں؟ ظاہر بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, جیت بھی ہوتی ہے سامنے, پھر آپ کے جو آپ کا حریف ہوتا ہے وہ اتنا ٹف ٹائم آپ کو دے رہا ہوتا ہے, تو کیا چل رہا ہوتا ہے دماغ میں؟ سب سے پہلے تو پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے گیم کا, میچ کا, کہ ہم لوگ بس یہ ہوتا ہے کہ اگر میں چلی گئی ہوں تو مجھے بس مینٹلی طور پہ ایکٹیو رہنا ہے. اگر میں, جیسے حاجرہ نے کہا کہ آپ مینٹلی پریپیئرڈ نہیں ہو نا, تو آپ بے شک فزیکلی جتنے مرضی فٹ ہو, آپ سے نہیں کھیلا جائے گا. تو ہم لوگ جو اتنا زیادہ پریشر لے کے جب گراؤنڈ میں جا رہے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ ہار جیت ٹھیک ہے الگ ہے, لیکن اگر اپنی بیسٹ پرفارمنس نہیں دی, ایک تو کراؤڈ سے بڑی بےزتی ہوگی اور کوچ سے تو الگ سے ہوگی, اور اگر جو لائیو ہمیں دیکھ رہے ہیں گھر والے, ان سے تو پھر ختم ہے. تو اس لیے ہم لوگ کے ہوتا ہے کہ مینٹلی پریپیئرڈ ہو کے جانا ہے اور اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کرنی ہے. انجری, ہار جیت یہ بس ایک اسٹیریو ٹائپ ہے, تو اس سے ہم نے دور رہنا ہے, لیکن اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کرنی ہے. تو یہی چیز مجھے جو ہے نا موٹیویٹ کر رہی ہوتی ہے کہ بس ٹھیک ہے اب چلی گئی ہوں اندر تو کچھ نہ کچھ کر کے آؤں گی, یا انجرڈ ہو کے آؤں گی یا کروا کر آؤں گی کسی کو. تو یہ جو کانفیڈنس ہوتا ہے یہ اپنے آپ میں لانے کے لیے پھر کیا کرتی ہیں آپ؟ کوئی ایکسرسائز کرتی ہیں, کیا کرنا پڑتا ہے؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کوچ پہ. تو اگر آپ کے کوچ ہی آپ کو ڈی مورلائز کر رہے ہیں نا, تو آپ نہیں کر سکتے. آپ کچھ بھی کر لو, آپ جیتا ہوا میچ بھی ہار جاؤ گے. تو ہمارے مینس کہ ایک اچھا گائیڈ بہت ضروری ہے. گائیڈ کہہ لیں, کوچ کہہ لیں آپ, وہ آپ کی لائف میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. سپورٹ بھی ہو, فیملی سپورٹ, پھر آپ کو ہوتا ہے کہ ہو جائے گا. اور اسپیشلی آپ کے پیرنٹس ہیں نا, چاہے وہ آپ کے فادر ہوں یا آپ کے مدر آپ کے ساتھ. ہاں میرے ایک میچ تھا تو اماں تھوڑی لیٹ ہو گئی تھی, آ نہیں رہی تھی, اور مجھے تھا کہ بس اب میں ہار جاؤں گی, آ نہیں رہی, کون مجھے پیچھے سے کہے گا مارو. اور کیا میسج کیا دینا چاہتی ہیں آپ اپنی ایج فیلوز جتنے اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ میسج اسپیشلی لڑکیوں کے لیے جو سمجھتی ہیں اپنا, کیونکہ لڑکیاں اپنے آپ کو بڑا کمتر سمجھتی ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتی ہمارے معاشرے میں ایٹ لیسٹ. تو ان کو میں کہنا چاہوں گی, ایک تو اپنے میں کانفیڈینس رکھیں, اپنے پیرنٹس کو کانفیڈینس ملے, ایک تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. اور کبھی بھی نا کسی چیز سے ڈرنا نہیں ہے, کسی کی باتیں دل پہ نہیں لینی جب تک آپ اپنے آپ میں سیٹسفائڈ ہو. آپ سمروز کیا کہنا چاہیں؟ میرا بھی یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے تو اپنی فیملی کے اندر ایک ٹرسٹ بلڈ اپ کرنا پڑے گا کہ اگر آپ نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا تو میں آپ کا ٹرسٹ جو ہے نا وہ توڑوں گی نہیں. آپ مجھ پہ ایک دفعہ یقین کر کے دیکھیں, اپنا بیسٹ میں خود دینے کی کوشش کروں گی. تو یہی ہے کہ فیملی کی سپورٹ تو سب سے پہلے ضروری ہوتی ہے, اور لڑکیوں کے لیے تو اسپیشلی ضروری ہوتی ہے. بے شک آپ کا معاشرہ جو مرضی کے, اگر آپ کی فیملی آپ کے ساتھ کھڑی ہے نا, تو آپ ایک مینٹلی سیٹسفائی رہتے ہو, میری فیملی میرے بیک اپ پہ ہے تو میں کر سکتی ہوں.
چلیں جی، بہت شکریہ سمروز اینڈ بیسٹ آف لک. Thank you so اور much. آپ کا بھی حادثہ بہت شکریہ آپ آئی ہیں, آپ کو بھی بیسٹ آف لک. یہ تھی جی, یہ آج ہم ویمن امپاورمنٹ پہ ہم نے پہلا سیگمنٹ رکھا تھا. دونوں ہماری جو اس وقت ینگ ٹیلنٹ, ہماری نوجوان بچیاں کھیل کی دنیا میں جنہوں نے اپنا نام بنایا, اور فٹ بال, باسکٹ بال اور باکسنگ کی دنیا میں ایک ڈفرینٹ گیمس ہیں یہ, ان میں اپنے آپ کو بنوانا یقیناً لائق تحسین ہے. آپ دونوں کو شاباش بھی ہماری پوری ٹیم کی طرف سے. ابھی ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد ایک نئے سیگمنٹ نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. گڈ مارننگ لاہور.